طاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بانیان مجلس کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور خصوصاً اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور میں تعجیل کے لیے سارے احباب کوشش کر کے درود پاک با آواز بلند تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ معزز سامعین، سادات مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزاداران مظلوم نینوا، موالیان ولی حق، آپ سب عزت دار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں۔ لکھ باری بسم اللہ۔ میرے سامنے انتہائی پڑھے لکھے، زیرک، دانا، فہمیدہ، نمازی، عزادار چہرے تشریف فرما ہیں۔ انتہائی مناسب سا وقت میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں۔ میرے بعد جن کا خطاب ہے وہ مجھ سے کئی گنا بہتر و برتر مولا کے مداخان تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بابا جی۔ کافی دیر سے مجلس پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تھک بھی گئے ہیں آپ۔ انتہائی سادی سی ایک بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اپنے وقت کے اندر رہ کے۔ شہر تھا کوفہ کا، شہر تھا کوفہ کا، ممبر پہ وہ بادشاہ بیٹھا تھا جس کی وجہ سے ممبر بنا تھا۔ بسم اللہ کرو، بسم اللہ جی بابا جی مہربانی۔ اس ویلے انج بہ جانا ہی مہربانی، تے ایڈا سونا اتوں بول پائے ہو، احسان کیتا جے۔ میں کہ شہر تھا کوفہ کا، ممبر پہ وہ بادشاہ بیٹھا تھا جس کی وجہ سے ممبر بنا تھا۔ چلو ایڈا سونا بولے انہوں نے، ایک بندہ سبحان اللہ کھو، میں تامی راضی ہاں۔ لکڑی کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اسے ممبر کہا جا سکے۔ نمازی پرہیزگار بزرگ بیٹھے نے۔ لکڑی کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اسے ممبر سجاد پیر کہا جا سکے۔ اور جب علی پاک آئے نا باجی تخت حکومت پہ، ساڑھے کول بھی رواج ہے، نمی شہ لبے تو بندے کالی کالی مبارک دیں دیں، انجی گل ہے۔ علی پاک آ گئے تخت حکومت پہ، ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا یا علی تخت مبارک ہو، علی نہیں بولے۔ دوسرا بندہ اٹھا اس نے مبارک دی، علی نہیں بولے۔ علی خاموش سمجھو کائنات خاموش۔ تیسرا بندہ اٹھا جسو کی والو، اس نے مبارک دی۔ جناب سعد صاحب بن سوہان بادشاہ علی کے بڑے چہیتے نوکر تھے، اس نے مبارک دینے والے کا ہاتھ پکڑا، لگے مجلس ہوندی پی تے دعا کرے،
ہاتھ پکڑ فرماتے کس بات کی مبارک دے رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہا علی تخت پہ ہے، علی کو تخت ملنے کی مبارک دے رہا ہوں۔ ساسا کہتا ہے پگلے بقائے دین کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا، حقیقی وارث ممبر محمد کا وصی آیا، علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی، مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ علی بسم اللہ کرنا بابا جی، اینی کی دیر کا ہمارا باس لگ دی جنہا نوکر علی دے کھاندہ علی دے ہاتھ چاور آڑ کے بولو حیدری، بسم اللہ کرنا بابا جی، بس دے رہو شاءاللہ۔ پیر غلام باس جی لکھواری آکھاں، ساسا کہتا ہے بقائے دین کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا، حقیقی وارث ممبر محمد کا وصی آیا، علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی، مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا۔ علی بادشاہ بیٹھے تھے ممبر پہ، ایک سائل آیا سلام کیا، توجہ ہے میرے پاس ہے نسیم صاحب، سائل آیا سلام کیا، قدموں میں بیٹھا، وہ بندہ بڑا سیانا ہے مولوی بشیر صاحب، جڑا جملہ سمجھے پہلے لمحے تے مجھے سبحان اللہ جاکھے، سوالی آیا اور سلام کیتا تے پیران چ بیٹھا، قدموں بیٹھ کے اس نے دونوں ہاتھ علی کے علی پاؤں پہ رکھے، مہربانی ہونا بندیاں دی بھائی جڑے بول پائے، اس نے دونوں ہاتھ شبی پیر علی کے علی پاؤں پہ رکھے، کہتا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے، ان جن مولا جواب دے چھڑن، پیچھے پیر غلام باس کو گل رن دی، کہتا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، بڑے اطمینان نال جنہ پڑھنا ہے بڑا سمجھا کے پڑھنا ہے، کہتا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا علی فرماتے ہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ مولوی بشیر صاحب ہے قرآن تے آتے 5 منٹ پیران تے کھلو کے سبحان اللہ کی قیمت نہیں بندی، میں دعا چاہی دی، کہتا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا فرماتے ہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے، کہتا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا فرماتے ہیں اگر تو میرا شیعہ ہوتا میری بات پہ نہ ہی نہ کرتا، اگر تو میرا شیعہ ہوتا نا میری بات پہ نہ ہی نہ کرتا، میں نے کہا نہیں ہے تو مان جاتا، کہتا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، جو چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو، نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کیا تو آدم ہے، کیا تو موسیٰ ہے، کیا تو عیسیٰ ہے، کیا تو ابراہیم ہے، میرا شیعہ تو انبیاء ہے، میرا شیعہ تو کعبہ ہے، میرا شیعہ تو قرآن ہے، بولی دے نا پاکاں دے نا دے، تو کیسے شیعہ ہو گیا؟ کہتا یا علی ان کے علاوہ بھی کوئی شیعہ ہے، یہ نبی کعبہ قرآن، سینے پہ ہاتھ رکھا کائنات کے وارث نے، فرماتے ہیں سوالی یاد رکھ ایک تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں، بڑا مطمئنہ سر مہربانی، ایک تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں، پھر ہمارا سلمان شیعہ ہے، کمبر شیعہ ہے، میسم شیعہ ہے، میرے بچوں کی کنیز فضا شیعہ ہے۔ اچھا چلو دعا کرے، برتن دھو رہی تھی ملک صاحب پڑھ دینا پہ میرے تو پہلا، برتن دھو رہی تھی سیدوں کے آنگن میں، ان قدیمی عزاداری ہے جسوں کی، لو میں جملہ سونا کر کے پڑھوں گا، بابا جی دعا کرے اتھوں، برتن دھو رہی تھی سیدوں کے آنگن میں، بلکہ یوں کہوں حبش کی ملکہ عالمین کی ملکہ کے در پہ برتن دھونے میں ملکہ دکھا رہی تھی، میں تو محنت ہی کرنی ہے نا جسوں کی اڑے ہوں، برتن دھو رہی تھی، کچھ عورتیں آئیں سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، کہتی بی بی سنا ہے تو ملکہ تھی، سنا ہے تو ٹھٹ پوے تو دعا کرے، تو ملکہ تھی، اس نے کہا تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی، تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی، انہوں نے کہا سبحان اللہ کیسی ملکہ برتن دھو رہی ہے،
اس نے کہا نظر نظر کا فرق ہے، تم نے برتن دیکھے، یہ نہیں دیکھا کس گھر کے برتن ہیں۔ تم نے برتن دیکھے، یہ نہیں دیکھا کس گھر کے برتن ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی ایک بات تو بتا، بی بی کہتی پوچھو۔ انہوں نے کہا جب بھی ہم نصیب سے اس گھر میں آتی ہیں، جب بھی ہم نصیب سے اس گھر میں آتی ہیں، تو کام ہی کرتی ہے، کبھی تو چکی چلاتی ہے، کبھی تو جھاڑو دیتی ہے، کبھی حسن حسین کا جھولا جھلاتی ہے۔ فطرت ہے انسان کی تھک جانا، میرا حق بنے تھے بولے آجے، تھکاوٹ محسوس نہیں کرتی۔ فضا کہتی علی ولی کے صحن میں تھکن نہیں ہوتی، اور ان کے کام تو دل کو خمار دیتے ہیں۔ میں تھک بھی جاؤں تو بیٹے نبی کی بیٹی کے بس اماں کہہ کے تھکاوٹ اتار دیتے۔ نوکر پاکان دے رڑ کے بولو حیدری، اللہ صحت دے ویجے بابا جی۔ اس نے کہا علی ولی کے صحن میں تھکن نہیں ہوتی، اور ان کے کام تو دل کو خمار دیتے ہیں۔ میں تھک بھی جاؤں تو بیٹے نبی کی بیٹی کے۔ مزہ یہ اسی نوکر شاہ جی، بیٹے نبی کی بیٹی کے بس اماں کہہ کے تھکاوٹ۔ علی فرماتے ہیں سلمان شیعہ ہے، کمبر شیعہ ہے، میرے بچوں کی کنیز فضا شیعہ۔ کہتا ہے یا علی ان کے علاوہ کوئی شیعہ ہے؟ نال لے کے چلنا ہے میں تو، ان کے علاوہ کوئی شیعہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں بصرہ میں ہے۔ کہتا ہے مولا زیارت کروائیں، عقیدہ بول لیتے بولنا ہے کمر، زیارت کروائیں۔ علی فرماتے ہیں آنکھیں بند کر، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ، جیسو کی پڑھتے پہ ہیں نا، آنکھیں بند کر ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ۔ کہتا ہے یا علی آنکھیں کیوں بند کروں؟ مولا فرماتے ہیں میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو یقین سے آنکھیں بند کر کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ بولے آجے نا، بسم اللہ، درود پاک تلاوت فرماؤ سارے۔ بسم اللہ، ایس پاسے پکھا لگے آئی۔ بسم اللہ، اجازت بابا جی تشریف لے آئے۔ علی فرماتے آنکھیں بند کر ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ۔ کہتا یا علی آنکھیں کیوں بند کروں؟ مولا فرماتے ہیں میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو یقین سے آنکھیں بند کر کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ آنکھیں بند کی، لمحوں کے بعد کائنات کے وارث فرماتے ہیں آنکھیں کھول۔ اردو بھی ایک مضمون ہوتا ہے پڑھنے والا، جب میں جملہ آنکھوں پاکا میں دیتا ہے تو میں آنکھوں تو میں جان نالوں پیارا ہے۔ علی فرماتے ہیں آنکھیں کھول، آنکھیں کھلی، کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آنکھیں کھلی بابا جی، کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گھبرا کہتا ہے یا علی کہاں آ گئے؟ مولا فرماتے ہیں شیعہ سے نہیں ملنا، مومن سے ملاقات نہیں کرنی۔ کہتا جی کرنی ہے، ترکڑے رویہ۔ کہتا ہے کہاں ہے شیعہ؟ مولا فرماتے ہیں وہ سامنے جو قصاب بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے، وہ قصائی، وہ میرا شیعہ ہے۔ اے جملہ ذہن چ رہا تے پورا واقعہ سمجھ آنا ہے۔ اس قصاب کی مولا علی سے زندگی میں پہلی ملاقات آج ہونی ہے۔ شہزاد صاحب میں کہ اس قصاب کی مولا علی سے زندگی میں پہلی ملاقات آج ہونی ہے۔ اگے ہی چپ کیتی ہو تو میں اور اوکھا کروں تھوڑا جہا، یعنی اس قصاب کی زندگی سے زندگی میں پہلی ملاقات آج ہونی ہے۔ علی فرماتے ہیں جا سلام کر، میں یہی چوک میں کھڑا ہوتا ہوں، اسے بتانا نہیں کہ مولا علی میرے ساتھ آئیں، تجھے پتہ چلے گا شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ مولوی بشیر صاحب لطف لویا گل دا، صادق پیر مولا وہیں چوک میں کھڑے ہوئے، یہ ملنگ چلا قصاب کے پاس آیا، وہ گوشت کاٹ رہا تھا، اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، جواب دے کے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کہتا بھائی تم یہاں، ریحان پیر بھائی تم یہاں؟ کہتا ہے میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟
کہتا ہے میں نے بھی دیکھا نہیں لیکن تیری آواز سنی ہوئی ہے. کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے جب عصر میثاق میں تیری اور میری روح نے مل کے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. اینج بولو نا پتہ لگے ذکر ہوندہ پیا. بسم اللہ کراں صدقے جاواں حیدری. اس نے کہا میں نے بھی دیکھا نہیں تجھے لیکن تیری آواز سنی ہوئی ہے. کہتا کیا مطلب؟ کہتا جب عصر میثاق میں تیری اور میری روح نے مل کے علی پاک کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے میری روح کی سماعت میں تیری آواز محفوظ ہے. تو علی والا ہے اور کوفہ سے آیا ہے. اس نے کہا بالکل علی والا ہوں اور کوفہ سے آیا ہوں. کہتا میرے مولا علی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کئی بار. صادق پیر تو لے کے او زیگم پیر تک ساری مجلس بھول جاؤ، 3 جملے نہیں بولنے. یہ درس سے شیعہ قوم دا عقیدہ ہے جو کچھ میں کہنا چاہ رہی ہوں. کہتا ہے میرے مولا علی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کئی بار. دکان سے نیچے اترا، ساتھ والی دکان پہ گیا، برتن لیا، برتن لے کے وضو کیا، وضو کر کے قریب آیا. کہتا ہے اب بتا میرے مولا علی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کئی بار. کہتا ہے محسوس نہ کرے تیری وہ آنکھیں چوم لوں جن سے علی کو دیکھا ہے. صدقے جاواں تیری وہ آنکھیں شدہ سب چوم لوں جن سے علی کو دیکھا ہے. کہتا ہے بسم اللہ. آنکھوں کا بوسہ لیا. کہتا ہے کبھی کبھی مولا سے ہاتھ تو ملاتے ہو؟ کہتا ہے کئی بار ملائیں. کہتا ہے محسوس نہ کرو تمہارے وہ ہاتھ چوم لوں جو عبداللہ سے ملائے ہوئے ہیں. ایک دوجے نے ویکھ دے نہیں، کٹھے باندھے نہیں، 2 ماتمی سنگتاں کٹھیاں نہیں باندھیاں. اب ایک شیعہ تیرا مقام کیے، حد کر دی بات تنویر شاہ جس نے ماننے کی، اکھاں چوم کے ہاتھ چوم کے. کہتا ہے کبھی کلی علی کے در پہ پاؤں سے چل کے تو جاتے ہوگے. اللہ اکبر. کہتا ہے کئی بار گیا ہوں. کہتا ہے محسوس نہ کرے تیرے وہ پاؤں چوم لوں. جا گیا جے تیرے وہ پاؤں چوم لوں جن سے علی کے در پہ چل کے گیا. کہتا ہے بسم اللہ. اکھاں چوم کے، ہاتھ چوم کے، پیر چوم کے، یہ سنج ہاتھ بننے. کہتا جی آپ کو حسن حسین کا واسطہ، آج کا کھانا میرے غریب خانے پہ کھائیں. تو ان قدر نہیں نہ گل دی، مفتی لب گئی عرش ہے. مولا امیر کا فرمان پڑھا ہے میں نے، کتاب کا نام ہے اسلامی آداب. ایک مدرس ہے طہیر زیدی صاحب، جامعہ المنذر میں پڑھتا رہا ہوں. مولا امیر کا فرمان لکھا ہے. مولا فرماتے ہیں کوئی مومن کسی مومن کے در پہ جا کے دستک دے اور باہر کھڑے ہو کے اپنا نام بتائے. اندر بیٹھا ہوا مومن باہر والے کا نام سن کے اندر والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دیکھ تو صحیح نہ منیا کی نہ ہوئی. کہتا جی آپ کو حسن حسین کا واسطہ، آج کا کھانا میرے غریب کھانے پہ کھائیں. موقع ہی گل میری. یہ کون پہ آندا ہے؟ بولو. قصاب. کس کو کہہ رہا ہے؟ اس ملنگ کو جو مولا علی کے ساتھ گیا تھا شیعہ دیکھنے. کہتا جی آپ کو پاک حسن حسین کا واسطہ، جا گیا بھائی آج کا کھانا میرے غریب کھانے پہ کھائیں. وہ کی آندا ہے؟ کہتا ہے میں کھاتا ضرور، میری ایک مجبوری ہے. کہتا ہے وہ کیا؟ کہتا ہے میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے. رس جاؤ بندہ غیر حاضر ہے جڑا اگلی گل تے سبحان اللہ نہ آکھے. کہتا ہے کھاتا ضرور، میری مجبوری ہے، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے. قصاب کہتا ہے ساتھی بھی علی والا ہے. ایک معیار ہوتا ہے نا مومن دے ذہن چ بنے. کہتا ہے کھاتا ضرور، میری مجبوری ہے، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے. قصاب کہتا ہے ساتھی بھی علی والا ہے. اس نے کہا بالکل علی والا ہے. اس علی والا تھا نا میرا علی. حال تو میں سوادی کر گیا نا. اس نے کہا بالکل علی والا ہے. اس نے کہا چل چلتے ہیں، اگر علی والا ہوا تو اسے حسن حسین کا واسطہ دیں گے. آواز آ رہی توڑے تک نا. اس نے کہا علی والا ہوا تو حسن حسین کا واسطہ دیں گے. اس نے کہا پتہ نہیں وہ تیری بات مانے نہ مانے، تیری دعوت کھائے نہ کھائے. اس نے کہا کیوں؟ وہ کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کا مالک ہے. اس نے کہا تو اپنی مرضی کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کا مالک ہے. ایڈے چنگے لگتے ہو پہ علی علی کرتے پہ. اس نے کہا کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کا مالک ہے. اس نے کہا تو اپنی مرضی کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کا مالک ہے. کہا مئو کھائی میں جی کٹھے بھی کرنے ہیں تو مجلس سنانی ہے، لیکن تو مدد کی تھی ہو گیا. اللہ کی مرضی کا مالک ہے. اس نے کہا چل چلتے ہیں. صادق پیر ویکھے بندہ کی. قصاب چلا، موالی چلا.
رس جاؤ کدی نہ بلاؤ، سپیکر دے پیا نہ شہزاد صاحب لاؤڈ سپیکر دے آنا پیا، ساؤنڈ تے آندا پیا، رس جاؤ کدی نہ بلاؤ، اس روٹی تے لعنت جڑی پاکاں نو کنڈ کر کے لبدی ہوے۔ عقیدے بولے تے بولے، قصاب چلا موالی چلا، اس مرکزی چوک پہ آئے جہاں عالمین کا مرکز کھڑا تھا۔ آئے اللہ اکبر، اس مرکزی چوک پہ آئے جہاں عالمین کا مرکز بھائی غلام باز کھڑا تھا۔ اب قصاب نے مولا کو دیکھا نا، پھر موالی کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا، پھر موالی کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا، مولوی صاحب پھر موالی کو دیکھا، دیکھ کہتا تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ٹھنڈ پوے تو دعا کریا، تو نے میرے ساتھ نسیم صاحب جھوٹ بولا ہے، کیسا کیسا جھوٹ؟ اس نے کہا تو نے کہا نہیں میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے، کہتا جھوٹ کہاں ہے، یہ کھڑے ہیں میرے ساتھی، کہتا عقل کا علاج کروا، یہ تیرا ساتھی ہے، یہ چہرے سے محمد نبی کا ساتھی لگتا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ساتھی ہے، یہ نبیوں کا ساتھی لگتا ہے۔ اچھا یہ قرآن کا القرآن و علی نا، یہ قرآن کا ساتھی لگتا ہے۔ اگلی گل دا مزہ سجاد پیر پنجابی وچ، اس ملنگنا پیر غلام بس انج ہاتھ کیتے مولا آندا ہے جو بھی نے نا میں آیا انہاں نال، جو بھی نے نا میں آیا بابا ریان انہاں نال۔ قصاب آگے بڑھا، مولا سے کہتا ہے جی میرا دل کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے لیکن آپ میری پہچان میں نہیں آ رہے۔ علی فرماتے تیرا کوئی قصور نہیں، یا علی اللہ کی پہچان میں آتا ہے یا مصطفیٰ کی؟ آئے ہائے صدقے جاواں جو سوگی والے ہوں تہاڈے اپنا نو سلام ہے۔ یا علی اللہ کی پہچان میں آتا ہے یا مصطفیٰ کی؟ اس نے کہا جی آپ جو بھی ہیں آپ کو پاک حسن حسین کا واسطہ، آج کا کھانا میرے غریبی خانے پہ کھائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قصاب۔ کس سے؟ علی پاک سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کا کھانا حسن حسین کا واسطہ میرے غریب خانے پہ کھائیں۔ علی فرماتے ہیں پگلے اسی واسطے ہی سے تو سارا واسطہ ہے۔ چل مولا کو لیا، موالی کو لیا، نیڑے لے آواں، گھر پہنچا، بٹھایا، بازار گیا، سامان لے آیا، کھانا پک رہا تھا۔ بابا جی دعا کرے آج، سپاہی در پہ دستک دی، قصاب آ رہا ہے، خیر ہے؟ انہوں نے کہا سنا ہے تیرے گھر میں 2 علی والے آئے ہوئے ہیں، سنا ہے تیرے گھر میں 2 علی والے ہیں۔ اس نے کہا سچوں کا نوکر ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ غلط میں کر گیا، سچوں کا نوکر ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر، ہمارے حوالہ سمجھ دیو، میں نے کام پاؤں ہے گجرات منڈی، میں بردنویر شہروں کو جانا عرض کرنا، انہوں نے رکا لے جا اتھے جا کے میرا حوالہ دئی تے کام ہو جائے دا۔ اے قرآن تے ہاتھے جملہ دیتا ہے تے پاکا من تے میں آکھوں من جان نالو پیارا، جنہ سمجھو انہاں سبحان اللہ کھیا چاہ۔ انہوں نے کہا سنا ہے تیرے گھر میں 2 علی والے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آئے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر۔ کہتا سبحان اللہ جو علی کے حوالے سے مجھے ملے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دوں، صدقے جاواں جو سوگی والے ہوں، بسم اللہ کرائیں نا زبانہ دی انشاءاللہ خیر ہو بیچ۔ اس نے کہا جو علی کے حوالے سے میرے تک آئے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دوں، نہیں دیتا۔ ترکڑے روے آجے اسی بھی شیعہ اخوانے ہیں، دیکھو بڑھنا کے ڈاؤک ہے، نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا نہ دے، بدلے میں 2 بیٹے دے، آتف حسین تو لے کے تو مرشدہ تک۔ وہ بندہ میں نے بڑا پیارا لگے گا، گھر سمجھے تو سبحان اللہ چاکھے موچو۔ نہ دے علی والے، 2 بیٹے دے۔ مسکرا کہتا ہے بس 2 بیٹے؟ دعائی کرائے تو خالی کو نہ جاوے، اللہ پیر سکلین اسے تے کلی عطا فرماوے۔ بابا کاظم شاہ صاحب کی رہے تو بیمار نے مالک انہوں نے شفا کلی عطا فرماوے۔ انہوں نے کہا نہ دے، بدلے میں 2 بیٹے دے۔ مسکرا کہتا ہے بس 2 بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 بیٹے تھے۔ اگلے سال دی 12 تک بولو قیمت نہیں بنتی، میں نے دعا چاہیے تھی۔ گھر واپس گیا بھائی جان، دائیں ہاتھ سے بڑے بیٹے کو، بائیں ہاتھ سے چھوٹے بیٹے کو، دونوں بچے پکڑے، سپاہیوں کو بس کھڑے کیے، کھڑے کر کہتا ہے یہ لو میرے بیٹے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا لے نہیں جانے، تیرے سامنے قتل کرنے ہیں۔ مسکرا کہتا ہے جلدی کرو کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔
جلدی کرو کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ سر تن سے جدا ہو گئے، لاشیں اٹھا کے کمرے میں لایا۔ شہزاد صاحب چارپائی پہ لاشیں ڈالے، اوپر کپڑا ڈالا، بیوی باورچی خانے میں تھی، پاس آیا تکڑے رویہ کہتا نیک بخت سپاہی آئے تھے حاکم کے، ان نے علی والے مانگے، ان نے مہمان مانگے، میں نے نہیں دیے، بیٹے مانگے دے دیے، بیٹے قتل ہو گئے ہیں، لاشیں اندر کمرے میں پڑے ہیں۔ کہتا ہے جب تک علی والے میرے گھر میں ہیں تو نے رونا نہیں۔ کی سنیا اس بندے یار جڑا ہن بھی چپ رہ گیا ہے؟ کہتا ہے جب تک علی والے میرے گھر میں ہیں تو نے رونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا۔ اس نے کہا کیوں نہ رو، بچے قتل ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے پگلی برسوں بعد علی والے میرے گھر میں آئے ہیں، میری عید خراب نہ کر۔ آئے ہائے بابا جی دعا کرے اولاد سمجھ کے، برسوں بعد علی والے میرے گھر میں آئے ہیں، میری عید خراب نہ کر۔ اللہ جانے کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا، جسوں کی والوں کیسے عقیدے تھے۔ بچوں کے لاشیں کمرے میں پڑے ہیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، ماں کھانا پکا رہی ہے۔ مختصر کروں، کھانا پک گیا، دسترخوان پہ چنا گیا، مولا اور موالی کے پاس آیا قصاب، کہتا آئیں کھانا کھائیں۔ علی بادشاہ گئے دسترخوان پہ، کہتا بسم اللہ کریں، روز سا ٹائم امتحان لیندے ہو انجی نکا جا چیک کروں کنا سفر کر آئے ہو۔ کہتا بسم اللہ کریں کھانا کھائیں۔ علی فرماتے ہیں اکیلے تین ٹھاٹ بابا تے میں دعا کریں یا۔ کہتا ہے بسم اللہ کریں کھانا کھائیں۔ علی فرماتے ہیں اکیلے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ علی فرماتے ہیں بچوں کو بلانا، بچوں کو بلانا۔ میں ویکھاں کڑا شیعہ ہے جدہ ہاتھ تھلے رہ گیا تو پاکوں سلام نہیں کر سکیا۔ بچوں کو بلانا، بچوں کو بلانا۔ اس نے کہا جی آپ بچوں کی بات چھوڑیں، آپ کھانا کھائیں۔ آپ بچوں کی بات چھوڑیں، آپ کھانا کھائیں، وہ تو بچے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے۔ علی فرماتے ہیں مجھے دیکھ، وہ بچے ہیں، میں تو بچہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے ہیں مجھے دیکھ، وہ بچے ہیں، بسم اللہ، میں تو بچہ نہیں کھاؤں گا۔ کہتا جی میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، میرا حق ہے۔ وہ اتنی پیار نال میں روٹی پکائی ہے تہاڈی، میرا حق ہے، کیوں نہ کھاؤ دے؟ باجی کریمی ویکھے پاکاں دی۔ علی فرماتے ہیں پگلے میری عادت بنی ہے، جب میں اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہوں دائیں اپنے بڑے بیٹے کو بٹھاتا ہوں، بائیں اپنے چھوٹے بیٹے کو بٹھاتا ہوں، تب کھانا کھاتا ہوں۔ آج میرے بیٹے ساتھ نہیں ہیں نا، تیرے بڑے بیٹے کو اپنے بڑے بیٹے کی جگہ بسم اللہ کران جی بس دے رہو انشاءاللہ، تیرے چھوٹے بیٹے کو اپنے چھوٹے بیٹے کی جگہ۔ جب تک تیرے بچے دائیں بائیں نہیں بیٹھیں گے نا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ توجہ ہے جی؟ کہتا ہے جس حال میں لے آؤں، دعائی کرا میں تو خالی کو نہ جاوے ہیں، جس حال میں لے آؤں۔ علی فرماتے ہیں لے آ۔ ایک کا لاشا ماں نے اٹھایا، ایک کا باپ نے اٹھایا، دونوں بچے زندگی دینے والے کے پاؤں میں رکھے، سارا واقعہ سنایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہتا جی اب تو کھانا کھائیں، آخری گالے فضیل دی، اب تو کھانا کھائیں، اب تو بچوں کے نہ آنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ علی فرماتے ہیں کیوں؟ میری شرط پوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں جب تک یہ دائیں بائیں نہیں بیٹھیں گے، یہ تھے بھی عقیدہ نہیں پڑھنا تھا کتنے پڑھنا ہے، جب تک یہ دائیں بائیں نہیں بیٹھیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہتا یہ کیسے بیٹھیں گے؟ یہ قتل ہو چکے ہیں، ان کا بدن کا روح سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ علی فرماتے ہیں بدن اپنے ہاتھ میں رکھو، سر مجھے دو۔ ایک بدن ماں نے پکڑا، ایک باپ نے پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے علی نے سر لگایا۔ ایک ادھر سے علی نہیں کرتا اٹھا، ایک ادھر سے اٹھا، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ سامنے کھڑے تھے علی بادشاہ، سامنے کھڑے تھے علی بادشاہ۔ بچوں نے علی کو دیکھا، حیران ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے، مبہوت ہو گئے۔ ان کا باپ آگے بڑھا کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، بے ادب ہو گئے ہو، گستاخ ہو گئے ہو، یہ بندہ کوئی نبی ہے، ولی ہے، معصوم ہے، امام ہے، جس نے مردوں کو زندہ کر دیا، اس کے پاؤں پہ سر رکھو، اس سے دعائیں کرواؤ، تم حیران کیوں ہو؟ بچے کہتے ہیں بابا جو جو تو کہے گا وہ کریں گے، لیکن حیران ہو کے دیکھنے دے، حیران ہو کے دیکھنا ہمارا حق ہے۔ ان کا باپ کہتا ہے بچوں حیران کیوں ہو؟ بچے کہتے ہیں بابا حیران اس لیے جہاں سے ہم واپس آئے ہیں وہاں بھی یہی تھا، یہاں بھی یہی۔ جڑا کھاندہ علی دے رل کے بولے حیدری،
نے کہا جہاں سے ہم واپس آئے ہیں وہاں بھی یہی تھا، یہاں بھی یہی ہے۔ اللہ جانے اسے یہاں کیا کہتے ہیں، وہاں تو عرشی سارے مولا علی کہتے تھے۔ عرشی سارے مولا علی کہتے تھے۔ انہیں میں پڑھنا سی، بانی بھی آپ، ذاکر بھی آپ، مالک بابا لال شہران دی، ان دے پتران دی، سکلین سبتین ساریاں دی یہ محنت قبول فرمان۔ بھائی سکلین نو مالک صحت کلی عطا فرمان، کاظم پیر نو مالک صحت کلی عطا فرمان، سیدہ تشریف فرمان ہے۔ اللہ اکبر، ایسے علی دیاں تیاں رڑ گئیاں۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، میں پاکاں تو ڈر کے پیا نا، دو سید میرے بعد بیٹھے نے، میں نہیں منتا کہ ذاکر امام حسین دا 30 منٹ 40 منٹ مصحف پڑھے تے بندے رون۔ میں تواڈے وچوں مومن بھانا شہزاد میں فضائل پڑھدا رہا، وہ بندے روندے رہن، پھر غلام باس وہ کیوں روندے رہن؟ جنہاں بندے نے پتہ نہ گھر کیڈا وڈا آئی تے لٹیا کی میں نے، کوئی منت نہیں، کوئی جبر نہیں، اپنی قبر دی رات سیدھی کرنے واسطے میں جو جملے غربت دے پڑھوں، کوشش کری اگلے سال جڑا ہویا اس رونا، کوشش کری منہ چو آیا اکھی۔ موسم دی میں گل کروں، شیعہ ہوئے بندہ شیعہ چوڑی چاہے ہوئے زبان ہوئے تو ایک باری ہائے کرے اچھا، کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ۔ صاحب میں پڑھ گیا، صدقے جاواں، عید لگی ہے نا کولوں، ملک دے حالات بھی خراب نے، فلائٹاں بھی پوریاں نہیں چل دیاں پئیاں، ہر بندے صادق پیر کوشش کیتی ہے میں گھروں باہر آ تے میں گھر ٹر جاواں، اپنے ٹر جاواں، بندے گھروں باہر ہون تے گھر ٹر جاندے نے، ویڑے وس پوندے نے، ویکھ اسی روندے کیوں ہاں، کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ۔ صدقے جاواں، کرتے ہیں بے کسوں کو، جی کراں، کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید۔ صدقے ہو ماں، اللہ آئے قبول کرے، بسم اللہ کر، اللہ ماتم قبول کرے۔ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ۔ 11 زبانوں میں ان غریبوں کی دکھ بھری کہانی تفصیل سے موجود ہے۔ یہ آئی دی مجلس 12 ذیلائی دے والے نالے، یہ جہڑیاں ذیلائی دیاں مجلساں ہوندیاں پئیاں تانوں پتہ ہے کیڑیاں ہستیاں نال منسوب نے، میں ایک جملے چوں ساری ہستیاں پڑھ جانیاں تو سمجھ آ گئی تھی۔ میں کہا 11 زبانوں میں واقعہ کربلا تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اے قرآن ہے، پاکانہ ذکر ہے، میں جھوٹ بولنا مالک ساں مکان، 12 ذیلائی نو تو ہائے نہ کرے، تو جانے حسین غریب جانے۔ 11 زبانوں کا مورخ 1400 سال میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ کوفے کے شرابیوں نے مسلم کو زیادہ مارا ہے یا بچوں کو زیادہ مارا ہے۔ میں نہیں پتا کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ 11 زبانوں کا مورخ آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ کوفے کے شرابیوں نے، تو میں صدقی ہوں گل میں بابا آخری کردہ پیسے کے زیادہ ہائے کرے باپ کو زیادہ مارا ہے یا بیٹوں کو زیادہ مارا ہے۔ گل میں موسم نہیں کروں گا، 11 ذیلحجہ تھی، امام حسین مکے سے نکل رہے تھے، نکل چکے تھے، قافلہ کافی آگے آ چکا تھا، یا اچانک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اللہ کرے میں گل کر لوں تو سن لو۔ حسین احمد غازی قافلہ روک، کوئی گھوڑا سوار آ رہا جا اسے بلا کے لا میں نے ایک بات کرنی ہے۔ عباس آئے، قافلہ رک گیا، گھوڑا سوار نظر آیا، غازی بلا کے لے آئے، فرماتے تجھے آقا حسین بلا رہے، بولی صاحب میں کیویں پڑھا؟ اللہ اکبر، یہ گھوڑے سوار قریب آیا، اس نے حسین کے پاؤں چومے، کہتا ہے مولا حکم، گل آخری کرتا پہ، کوشش کری زبان ہوئے دے ہائے آکھی، مولا حکم، مولا فرماتا ہے میں نے کرنا ہے سوال، تو نے دینا ہے جواب، لیکن مہربانی کرنا جواب اتنی آہستہ دینا یہ جو محملوں میں بیٹھی ہیں یہ نہ سنیں۔ حسین میں پڑھ گیا جن سمجھ آ گئی ہے، یہ جو محملوں میں بیٹھی ہے نا یہ نہ سنیں۔ کہتا ہے مولا حکم،
مولا فرماتا ہے کوفہ سے کب نکلا ہے؟ پتھر ہو بندہ جڑا ہن بھی ہائے نہ کہ کوفہ سے کب نکلا ہے؟ کہتا ہے مولا فجر کی نماز پڑھ کے، آج صبح فجر کی زبان ہوئے تو ہائے کرے ہے، آج صبح فجر کی نماز پڑھ کے۔ اس نے فرماتا ہے جب تو کوفہ سے نکلا ہے تو کوفے کے حالات کیسے تھے؟ چیخ نسکریس گئی۔ کہتا ہے مولا کیا بتاؤں، کوفے کی بد کردار ماؤں کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے۔ مولا تیرے سفیر کا سر زمین پہ پڑا تھا، کبھی مسلم کا سر دائیں چلا جاتا، کبھی بائیں چلا جاتا۔ ایک کالے پردے والی بی بی کی آواز آئی، او اماں کہاں کہاں رو زخمی سیدہ